اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو اسلام میں لایا، ایسے تاتاری جن کے بارے میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے آسمان نے کبھی وہ ظلم نہ دیکھا ہوگا، زمین نے کبھی وہ ظلم نہ دیکھا ہوگا، جہاں انسانوں کے سروں کو جمع کر کے ایک ڈھیر لگا دیا گیا ہو اور اس انسانوں کی دھڑوں پر کھڑے ہو کر تاتاریوں کا بادشاہ اپنی حکمرانی کا اعلان کرتا ہو، ایسا ظلم قیامت تک نہ کوئی دن دیکھے گا، نہ کوئی قوم دیکھے گی، نہ ازل سے کسی نے دیکھا ہے۔ ایسے ظالموں کو بھی اللہ نے اسلام میں لایا، وہ بادشاہ مسلمان بنے، نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ نہیں بتا سکتی کہ تاتاریوں کو اسلام میں لانے والا ظالم کا یہ طوفان، ظلم کی یہ داستان، یہ آندیاں اور یہ دیوار نقش جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ تمہیں ایک دعوت دی جا رہی ہے متحد ہونے کی، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے ملک کی ذمہ داری نبھانے کی، پھر بھی تم نے اس نقش دیوار کو نہیں پڑھا، پھر بھی تم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، پھر بھی تم نے اپنے بھارتی اور انڈین اور مسلمان ہونے کی ذمہ داری نہیں نبھائی، پھر یہ قوم کٹنے کے ہی قابل ہے، یہ قوم ذلیل اور رسوا ہونے کے ہی قابل ہے، یہ قوم کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ان کو بزدل نامرد کے نام سے لکھا جائے گا، احمق اور بے وقوف کے نام سے لکھا جائے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے ہماری قبروں پہ آ کر لعنت کرے گی کہ انہوں نے اپنے وقت میں جو ذمہ داریاں سیاسی لحاظ سے کرنی تھی وہ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے آج ہمیں مسجد کے بجائے مندر میں گھنٹا بجانا پڑ رہا ہے، ان ہمارے اسلاف کی نامردی اور نامرادی کی وجہ سے۔ اس واسطے اس وقت کی سیاسی ذمہ داری کو پہچان۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ جو مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی سیاسی ذمہ داریاں، ان میں سے ایک بہت اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کا ملک کے رہنے والے تمام باشندوں کا ووٹر آئی ڈی بنوانا اور اس کا ویریفیکیشن کروانا، اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کا ووٹر آئی ڈی ڈیلیٹ کروا دینا۔ یہ اس وقت ملک کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ ملکی ذمہ داری بھی ہے، ملی ذمہ داری بھی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر شرعی اور دینی فریضہ بھی ہے۔ اسے آسان زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ 15 سال کی عمر ہو جائے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے شریعت کی روشنی میں، ایسے ہی بچہ جب 18 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر ووٹ واجب ہو جاتا ہے جمہوری ملک میں۔ 15 سال والی لڑکی ہو گئی تو اس پر نماز فرض ہو گئی،
اور 18 سال والی لڑکی ہو گئی تو اس پر ووٹ دینا، ووٹر آئی ڈی بنانا واجب ہو گیا۔ تو یہ دونوں کام مسلمان ہونے کے لحاظ سے، ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے، ملی اور دینی اور ملکی فریضہ ادا کرنے کی نسبت سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ کام کرنا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طاقت کو اکٹھا کرو، اپنی طاقت جمع کرو، تیاری کرو اپنے طاقت کے ذریعے سے۔ اور طاقت کا استعمال ہر زمانے میں مختلف ہوتا ہے۔ جمہوری ملک میں طاقت ووٹ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تو اس آیت کے تحت میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جمہوری ملک میں ووٹر آئی ڈی بنانا، ووٹ ڈالنا، یہ آیت کی روشنی میں مسلمان اپنی طاقت کو اکٹھا کرنے کی طرح ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے، اور ووٹ کے ذریعے سے بھی حق بات کہی جا سکتی ہے۔ یعنی جو ظالم حکمران ہے اسے ووٹ دیے بغیر اور سیکولر ذہن رکھنے والے ملک اور مذہب کے مفاد میں اور مشترکہ مفاد کی خاطر حکمرانی کی سیٹ پر آنے والے لوگوں کو ووٹ دے کر ظالموں اور فرقہ پرستوں، مسلمان اور اسلام دشمن طاقتوں کو کرسی سے ہٹا کر گویا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یا تمہیں حکمران بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظالم کے سامنے یہ کہنا کہ تم حکمران نہیں ہو بلکہ ظالم ہو، یہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ افضل جہاد ہے۔ خاموشی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، خاموشی انسان کو مجبور اور لاچار بنا دیتی ہے۔ تو اس واسطے جو بات حق ہے اور جو واقعتاً انسانیت کی خیرخواہی میں ہے تو چاہیے کہ ووٹ کی رائے دہی کے ذریعے سے وہ بات ظاہر کی جائے۔ اور یہ بات تمام مسلمانوں کو اور ملک کے تمام باشندوں کو سن لینا چاہیے۔ بہت سے مفکرین نے، بہت سے اہل علم، دانشور احباب نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ 2024 کا آنے والا الیکشن وہ فیصلہ کن الیکشن ہوگا، یعنی اس میں یا تو جمہوری ملک کی جیت ہوگی یا تو ہندو راشٹر کی جیت ہوگی۔ اب اس کے بعد 2024 کے بعد پھر شاید کوئی الیکشن نہ ہو، پھر شاید کوئی انتخابات نہ ہو۔ اس کے بعد آنے والے حالات کا بعض احباب نے یہ اندیشہ ظاہر کیا۔ اب اس کے بعد اب تک قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسجدوں پر بلڈوزر چلے، مدرسوں پر بلڈوزر چلے، مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب پورا پاور، پوری طاقت ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو جیسے ہٹلر نے اپنے زمانے میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس نے کہا تھا کہ میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ دنیا مجھے ظالم سمجھے، لیکن چند سالوں کے بعد جب یہودیوں کی مکاریاں تمہارے سامنے آئیں گی تو تم خود یہ گواہی دو گے کہ ہٹلر نے 10% یہودیوں کو چھوڑ کر غلطی کیا، پوروں کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ تو جیسے ظالم اپنے ماتحت میں رہنے والے مظلوم اور محکوم رعایا کو ختم کر دینے میں ہی اپنی جیت سمجھتا ہے، ویسے قانون کو ہاتھ میں لے کر بلکہ قانون ہی بنا دیا جائے گا کہ یہاں پر رہنے والی اقلیتوں کو، مسلمانوں کو اور دوسرے طبقات کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے۔ اسے یہاں پر نہ ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا، نہ سرکار سے کسی مطالبے کا حق ہوگا، نہ اپنے اسکولز قائم کرنے کا حق ہوگا، بلکہ وہ ایک غلامی اور دوبارہ پھر نوکر بن کر جینے کی زندگی پر مجبور کر دیا جائے۔ تو یہ 2024 کا الیکشن اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اس کے لیے جنگ لڑنے کی، اس کے لیے تیر تلوار نکالنے کی، اس کے لیے اول فول بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت جو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملکی،
ہر ہندوستانی ووٹر آئی ڈی بنائے اور 100% ووٹ ڈالنے کی کوشش کرے. بس یہی چیز ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ظلم بہت بڑھ چکا ہے, حد سے زیادہ ظلم ہو چکا ہے, اب صبر کی حدیں بھی پار ہو گئی ہیں, اس لیے اب ووٹ سے کام نہیں چلے گا, ووٹر آئی ڈی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, الیکشن سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے سیدھے سیدھے آر پار کی جنگ ہو جائے, نکل جائیں سڑکوں پر اور دیکھ لیں جو ہوتا ہے. ایسی باتیں کرنے والے لوگ ابھی وہ فیوچر اور مستقبل کے سلسلے میں عقل مند نہیں ہے, ابھی وہ نادان ہے کہ اس وقت ہندوستان جیسا ملک جہاں پر اللہ رب العزت نے امن اور شانتی یہاں پر رکھی ہے, دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہندوستانیوں کو ووٹ کے ذریعے سے اپنے حق کا مطالبے کا حق حاصل ہے. ہندوستانیوں کو اسلام کی تبلیغ, اپنے اخلاق کے ذریعے سے غیر مسلم بھائیوں کو قریب کرنا, اپنے معاملات کی صفائی کے ذریعے سے غیر مسلموں کے دلوں سے نفرت ختم کرنا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کے دل سے نفرت کی بنیادیں ڈھا دینا, یہ آسان ہے. یہ سب چھوڑ کر مسلمان اللہ کے حکم اور اس کی تعلیمات پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اندھا دھن سر کٹانے کی باتیں کرتا ہے. سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے, سر کٹانے کی باتیں کرتا ہے. اپنے سامنے والے کو معاف کر دینا, اللہ کے حکم پر سجدے میں پڑ جانا, ایثار اور درگزر کر دینا, یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے ہیں. 2 گز زمین ہم معاف نہیں کر سکتے. ہم اپنے کسی گالی دینے والے کو, ٹکر مارنے والے کو, ہمیں اوورٹیک کرنے والے کو, ہماری جگہ میں پارکنگ کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتے. ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے, ہم کیا سر کٹانے کی باتیں کریں گے. اس واسطے یہ ایسا ہی سمجھیے کہ جس آدمی کو طاقت کم ہمت زیادہ ہوتی ہے وہ مار کھانے کی علامت ہوتی ہے. طاقت کم ہمت زیادہ مار کھانے کی علامت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی مسلمان اس وقت بکھرا ہوا ہے. مسلمان اس وقت اپنے ذاتی مفادات میں ڈوب چکا ہے. اسے ملکی مصلحتیں, ملی مصلحتیں, دینی مصلحتیں, اجتماعی مفاد اس کے سامنے نہیں ہے. اپنا ذاتی کام بن جائے, بس میں آباد تو سارا جہاں آباد, میں کھا لیا تو سارا جہاں کھا لیا, میں بھوکا تو سارا جہاں بھوکا. ایسے عالم میں جی رہا ہے. تو ایسے عالم میں ایسی باتیں کرنا کہ آر پار کی جنگ ہو جائے, یہ نادانی والی باتیں ہیں. اور اس لیے مسلمانوں کو آنے والے الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ اپنے ہندوستانی اور بھارتی اور شہری ہونے کی ذمہ داری نبھانا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً آپ نے پڑوس ریاست بنگلور میں دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے کیسی محنتیں کی, کیسے گھر گھر پہنچے, کیسے انہوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے. کہا وہاں کے علماء سناتے ہیں ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے تقریباً ہر مسجد میں 4 وقت کی نمازوں میں کیمپ لگائے جاتے. ہر کسی نہ کسی نماز کے بعد امام صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا کہ اپنا ووٹر آئی ڈی بناتے جائیں. پھر مسجد واری جماعت جس طرح ملاقات اور گشت میں نکلتی ہے, ویسے ووٹر آئی ڈی بنوانے کے لیے گھر گھر گشت کیا گیا. فرد سے مل کر اس کی جانچ کی گئی کہ تمہارا ووٹر آئی ڈی بنا کہ نہیں بنا ہے. مستورات اور خواتین کے اجتماعات میں جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں, آخرت اور اللہ کی اور دنیا سے چھوڑ کر جنت و جہنم کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں پر مستورات کے اجتماعات میں ووٹر آئی ڈی کی اہمیت بیان کی گئی. مستورات کے اندر کیمپ لگایا گیا, وہاں ان کا ووٹر آئی ڈی بنوایا گیا. اور الیکشن آنے سے پہلے مسلمان اپنی مسجدوں سے متولی اور ذمہ داران اور کمیٹی اور دعوت و تبلیغ کے احباب اور وہاں کے علماء اور جمعیت العلماء, یہ سب حضرات نے مل کر اپنے محلے کا سروے کر کے اپنے پولنگ بوتھ میں آنے والے تمام ووٹرز کا ریکارڈ نکال کر, زیراکس نکال کر مسجد کے گیٹ پر لٹکا دیا.
اور کہا کہ کس کا ووٹر آئی ڈی آیا, کس کا ووٹر آئی ڈی اس میں نہیں آیا ہے, لیسٹ میں چیک کر لو. اور پھر اس کے بعد اہتمام سے بنایا گیا, مسجد کی طرف سے, کمیٹی کی طرف سے, دعوت و تبلیغ کے علماء کی طرف سے یہ نظام رکھا گیا کہ آٹو اور بس اور وغیرہ دوسرے رکشے کا انتظام کیا جائے. خواتین کو جانے آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو مسجد کی طرف سے سہولت کی جائے گی کہ آپ جا کر ووٹ ڈال کے آئیں. اپنے رشتہ داروں میں اس بات کا شعور بیداری کی گئی کہ کوئی شخص ووٹنگ کے دن کہیں باہر سفر کرنے نہ جائے, گھومنے نہ جائے. صبح سے ہی 4 بار 5 بار فون کر کے یاد دہانی کرائی گئی, آپ ووٹ ڈال دیے, آپ کا ووٹ ہو گیا. اس طرح یاد دہانی کرا کر 11 بجے سے 12 بجے تک 90% 80% ان لوگوں نے ووٹنگ مکمل کرائی, تب جا کے وہ رزلٹ دکھا جو آج دنیا دیکھ رہی ہے. اور کتنی خواتین وہ ہیں جو روزہ رکھی تھیں, اور کتنے نوجوان وہ تھے جو مسجدوں اور مرکزوں میں بیٹھ کر اعتکاف کر کے دعائیں کر رہے تھے کہ ظالم حکومت نہ آئے, سیکولر مزاج رکھنے والی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ طاقتیں دے. تب جا کر دعائیں بھی ہوئی, محنتیں بھی ہوئی, وہ رزلٹ دیکھا گیا جو سارے لوگوں کو حیران کر دیا ہے. ایسے ہی تلنگانہ کے علاقے میں بھی ہمارے اکابرین اپنی بیماری کے باوجود, اپنی کمزوری کے باوجود, اپنے بڑھاپے کے باوجود وہ شہر سفر کر کے وہاں کی قوم اور عوام کو بیدار کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ووٹر آئی ڈی بناؤ. اور ووٹر آئی ڈی بنانے کی بات کرنا یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, یہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, بلکہ حکومت خود والنٹیئرز بھیجتی ہے. الیکشن کمیشن کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا وہ ووٹر آئی ڈی ڈیلیٹ کر دیے جائیں اور جو نئے ہیں ووٹر آئی ڈی بنوائے جائیں. یہ حکومت کا مطالبہ ہے. تو جو شخص یا جو مسجد, جو کمیٹی, جو جماعت ووٹر آئی ڈی بنوانے میں محنت کرتی ہے, گویا وہ ایک طرح سے حکومت کا تعاون بھی کر رہی ہے, تو کوئی اس میں رکاوٹ بھی نہیں آ سکتی. تو اکابرین اپنی پیرانہ سالی اور مجبوری, کمزوری, بیماری کے باوجود بھی اپنے شہروں میں جا کر, متعلقہ حلقوں میں جا کر اپنی قوم کو بیدار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ایک طرف فسادات, گھروں کا ڈھایا جانا, مسلمانوں کو جیل میں کیا جانا, موب لنچنگ کی موت دیکھنا, اور مظالم پر مظالم, ظالمانہ فیصلوں پر فیصلے, یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی, اور ایک طرف محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ظالموں کو کیسے خاک میں ملایا وہ دیکھنے کے باوجود بھی, اور ایک طرف پڑوس میں رہنے والی یہ موجودہ ریاست کیسے یہاں کے اکابرین کام کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں, بعض علاقوں کے رہنے والے, جیسے بالخصوص ہمیں یہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے, آندھرا کے رہنے والے بہت سے اضلاع کے لوگ, وہاں کی عوام, وہاں کے علماء بھی آج تک بھی پتہ نہیں, جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ووٹر آئی ڈی بنانا چاہیے. کئی لوگوں کو, اہل علم حضرات کو, علماء کو تک بھی پتہ نہیں ہے کہ ووٹر آئی ڈی بنانے کی تاریخ کب تک ہے. ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے عوام میں کتنا شعور بیداری کرنا چاہیے, کتنے کیمپس لگانا چاہیے, گھر گھر جا کر کیسے سروے کرنا چاہیے. ہر کوئی شخص, افسوس ایسے مظالم دیکھنے کے باوجود, حالات اتنے گئے گزرے ہونے کے باوجود بھی یہ حالات مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری نبھاؤ. قوم تمہاری طرف متوجہ ہے, تمہیں اپنی قیادت اور تمہاری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے. قوم یہ منتظر ہے کہ ہمارے یہ علماء, ہمارے یہ ذمہ داران, ہماری یہ قیادت کرنے والے ووٹ اور سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے ہنگامی طور پر رسمی کاموں کو چھوڑ کر کچھ ترجیحی کام ادا کریں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمیں یہ دیکھنے کو آتا ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے, کہیں کسی تنظیم کا صدر بننا ہو وہاں پر جھگڑے اور سیاسی مکاریاں کی جاتی ہیں, کہیں کسی پوسٹر پر نام آنا ہو وہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے, کہیں کسی سیاسی لیڈر کے بازو کھڑے ہو کر سیلفی لے لینا ہو تو اپنی برادری کو بدنام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, کہیں کسی پالیٹکس میں رہنے والے لیڈر یا ایم ایل اے سے مسافے کا موقع مل جائے تو ساری شریعت کو کباڑے میں ڈال دیتے ہیں. ایسے حالات کے ساتھ صرف اور صرف مفاد پرستی, دنیا پرستی اور صرف نام اور نمود اور شہرت کے خاطر جینے والی تنظیمیں, جینے والے افراد ہرگز کبھی وہ قوم کا بھلا نہیں سوچ سکتے. اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, جو شخص اپنی خاطر جیتا ہے وہ
جیتے جی مر جاتا ہے، اور جو قوم کی خاطر جیتا ہے وہ مر کے بھی جیتا ہے، جو قوم کی خاطر جیتا ہے وہ مر کے بھی جیتا ہے۔ کہ آج ہم ہر کوئی شخص اپنا مفاد، شاید کسی مسجد سے یہ بیان ہوتا ہو کہ ووٹر آئی ڈی بنانا ضروری ہے، آندھرا کے علاقوں کی بات بعض علاقوں میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اکابرین کو افسوس ہے جتنا تیاری ہونا چاہیے تھا، جتنا ظالم اور فرقہ پرست طاقتیں گھر گھر پہنچ کر 20 آدمی کا ووٹ تقسیم کیا جاتا ہے کہ 20 آدمیوں کو ووٹر آئی ڈی بنوانا، ان کا ووٹ ڈلوانا، یہ تمہاری ایک آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ بتائیے پورے علاقے میں اگر 1000 ووٹر ہوں، 20 آدمی پر ایک ذمہ دار، 20 آدمی پر اور ایک ذمہ دار، 20 آدمی پر اور ایک ذمہ دار، تو دشمن طاقتوں کے پاس کام کرنے کے لیے کتنے افراد موجود ہیں اور وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بعض مسجدوں میں تو ووٹر آئی ڈی کے بیان کو سیاسی بیان سمجھا جاتا ہے، بعض علماء تو اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض حضرات تو عالم یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کو ظالم حکمرانوں کی طرفداری سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، سنو، چاہے ووٹ ڈالنا کسی بھی وجہ سے تم چھوڑ دو، ووٹر آئی ڈی بنانا کسی بھی وجہ سے تم چھوڑ دو، کہ اگر ووٹ ڈالیں گے ظالم جیتے گا، ظلم کرے گا، اس کے ظلم میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، کون سی پارٹی کو ووٹ ڈالیں، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے، ظالموں کا کیا ہم طرفداری کریں؟ ووٹ ڈال کر آج تک ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہماری مذہب کو کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے مفادات کو کیا فائدہ ہوا؟ اس واسطے ہم کیوں ووٹ ڈالیں؟ ایسا سوچ کر کسی بھی نیت سے کوئی بھی شخص ووٹر آئی ڈی نہ بنواتا ہو یا ووٹ نہ ڈالتا ہو، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ غیر شعوری طور پر اس نے ظالم کا ساتھ دیا ہے، غیر شعوری طور پر ظالموں کو حکمرانی پر لانے کا وہی ذمہ دار ہے۔ اور کل کے دن جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، اگر ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلے، ان کی پراپرٹیاں لوٹی جائیں، انہیں سی اے این آر سی کے ذریعے سے ان کی شہریت اور نیشنلٹی کو ختم کیا جائے، ان کے اولاد کو نوکری سے محروم کیا جائے، انہیں راشن کارڈ سے محروم کیا جائے، انہیں پاسپورٹ دینے کے لیے چپل گھسا دینا پڑے، انہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر بھکاریوں کی طرح 2000 کے نوٹ کے لیے اور 500 کے نوٹ کے لیے لائن میں کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیا جائے، پھر بھی ایسی مجبوری کی عالم میں اف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا منظر آ گیا، کیسے ظالم حکمران آ گئے۔ نہیں، یہ ظالم حکمران ہمارے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے ہیں، یہ ظالم حکمران ہماری قوم کو سیاسی لحاظ سے شعور بیداری نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سیاست دین سے الگ چیز ہے، مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونا، مسجد میں فلاں بات نہیں ہونا، ایسی باتیں کرنے والے ظالموں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اولین درجے میں یہ بات پلو باندھ لیں کہ کوشش چاہے کوئی بھی کرے وہ رنگ لاتی ہے، کوشش کا نتیجہ بہر صورت اچھا ہوتا ہے۔ عربی کا مثل ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے انجام تک پہنچانا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش نہ کریں۔ آپ بتائیے، ہے دنیا میں کوئی عقل مند جو اللہ سے تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتا ہو، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، 10 سال سے مانگ رہا ہے اللہ اولاد دے دے، بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے بندے 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے اب تک بچے نہیں ہوئے، پوچھا آخر کیا بات ہے، تمہاری شادی ہو گئی؟ تو کہنے لگا نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی سے پہلے ہی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ بچے دے دے، بچے دے دے۔ تو اسے نادان نہیں کہیں گے۔ جیسے اولاد کے لیے شادی ضروری ہے، ویسے کامیابی اور کامرانی کے لیے محنت اور کوشش کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہنا یہ ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں صحابہ کو بتایا، مقام پلاننگ بتائی، تم یہاں کھڑو، تم یہاں کھڑو، تم یہاں سے حملہ کرو، یہ ساری تدبیر بتا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کچھ صفیں لگائی، اور رات ہونے کے بعد اللہ کے نبی سجدے میں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے فرمانے لگے، اے اللہ اگر آج کے دن یہ تیری مٹھی بھر جماعت
کل جب جنگ شروع ہوگی، یہ اگر کامیاب نہیں ہوئے، یہ اگر ہار گئے، فلن تعبد فی الارض بعدہ، اس کے بعد اس دھرتی پر کوئی تیرا نام لینے والا تک نہیں رہے گا۔ اس جماعت کو کامیاب کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن کب کیا اللہ کے نبی نے؟ صبح فوج کو تیار کیا، صحابہ کو لڑنا اور جنگ کرنا سکھایا، پوری تیر تلوار کے ساتھ میدان میں آئے، پھر اس کے بعد رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو بعض تو وہ ہیں جو نہ دعا کرتے ہیں نہ تدبیر کرتے ہیں، صرف تبصرہ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ جماعت ایسا کر رہی، وہ تنظیم ایسا کر رہی، نہ انہیں دعا نصیب ہے نہ انہیں تدبیر نصیب ہے۔ کوشش ظالم کر رہا ہے تو اسے حکمرانی مل رہی ہے۔ کوشش جو قوم جنگ آزادی کے موقع پر فرنٹ میں نہیں تھی، جو قوم جنگ آزادی کے موقع پر دشمنوں سے لڑنے کے لیے آگے نہیں تھی، جو قوم دشمنوں کی چاپلوسی کر رہی تھی، جو قوم دشمنوں کی دلال بن کر، دشمنوں کی جاسوس بن کر ملک میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انگریزوں سے ہاتھ ملا چکی تھی، آج دنیا دیکھ رہی ہے جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جنہیں ذلیل بن کر پیچھے رہنا چاہیے تھا، آج وہ قومیں حکمرانی پر بیٹھی ہیں، آج وہ قومیں سیاست کر رہی ہیں، آج وہ ان قوموں کے ہاتھ میں سیاست کی باغ دوڑ ہے، اور جو لوگ اپنی جانیں لٹا چکے، اپنی گردنیں کٹا چکے، اپنے بچوں کو یتیم اور بیوہ اور اپنے خواتین کو بیوہ کر چکے، جنہیں سیاسی کرسی پر آگے رہنا چاہیے تھا، اور وہ قوم اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، اپنی نیشنلٹی کی بھیک مانگ رہی ہے، اپنے حقوق کی بھیک مانگ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی سیاسی شعور جس کی ضرورت تھی اور اسے ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اسے ہم نے غیر ضروری سمجھا۔ کوشش کوئی بھی کرے گا اللہ اسے کامیابی دیں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، چائے کی ہوٹل مسلمان کی بھی ہے، چائے کی ہوٹل غیر مسلم کی بھی ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان کے یہاں ہی چائے اچھی بکتی ہے، غیر مسلم کے یہاں چائے اچھی نہیں بنتی؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوشش کیا اس کی بھی ہوٹل چلتی ہے، کوشش کیا اس کی بھی ہوٹل چلتی ہے، اور جو کوشش کیے بغیر ٹانگ پھیلا کر سوتے رہتا ہے، اس کی ہوٹل ہی نہیں، اس کی زندگی بھی نہیں چلتی ہے، وہ دھرتی پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم سے ماضی میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ایسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی سیاسی لحاظ سے اوپر نہیں ہے۔ ایک غلطی پارٹیوں، سیکولر پارٹیوں کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے اندر ہی انتشار رکھ لینا، اپنے اندر ہی ایک دوسرے کے خلاف، جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے ایک پارٹی بہت اچھے مقاصد سے شروع ہوتی ہے، اس میں ساتھ جڑنے والے افراد رہتے رہتے اچھے ہوتے ہوتے پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا بعض عامل حضرات جب وہ عملیات کے میدان میں آتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ بابا کیوں بن گئے، آپ عامل کیوں بن گئے؟ نہیں، ہمارے بہت سے مسلمان وہ ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، پجاریوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ مندروں میں جا رہے ہیں، تو ہم انہیں بچانے کے لیے ہم عملیات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رہتے رہتے 2-4 سال نہیں گزرتے کہ یہ عامل صاحب خود لٹیرے بن جاتے ہیں، یہ اس بابا سے بھی زیادہ، اس پجاری سے بھی زیادہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں نیت اچھی تھی، بعد میں چلتے چلتے نیت بگڑ گئی۔ ایسے ہی جیسے بعض قاضی حضرات کے بارے میں بھی دیکھا ہے، شروع میں جب قاضی بنتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے قضات کی سند لیتے ہیں، تو کیوں لے رہے ہیں؟ 10 قاضی موجود ہیں، پھر بھی کیوں قاضی بن رہے ہیں؟ لیکن دوسرے قاضی بہت لوٹ رہے ہیں، نکاح سے زیادہ خلا طلاق کرا رہے ہیں، نکاح کی فیس سے زیادہ خلا طلاق کی فیس لے رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے 2500 سے 5000 لیتے ہیں، لیکن خلا طلاق کے لیے 50,000 40,000 25,000 لیتے ہیں۔ تو اس واسطے میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کی سیوا کرو، خدمت کرو، 1 سال نہیں گزرتا یہ قاضی بھی انہیں لٹیروں کے صف میں آ جاتا ہے، یہ بھی اتنی ہی چارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دھبا بنا دیا ہے لوگوں نے بہترین شعبے کو، عملیات کرنے والوں پر تو لوگ علماء پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا عاملوں پہ اعتماد کرتے ہیں، علماء پر اتنا اعتماد نہیں کرتے، علماء کے پاس اتنی بھیڑ لگی نہیں رہتی، کسی دارالفتاء دارالقضاء کے پاس اتنی بھیڑ نہیں لگی رہتی جتنا عامل صاحب کے پاس ایک کرسیوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ صبح 7 بجے شروع ہو گیا بابا کا دم کرنا تو دوپہر تک دم کرنا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، دم ہو جائے تو بھی دم ختم نہیں ہوتا ہے۔
अच्छी नीयत से शुरू हुए काम, लेकिन चलते चलते अंदर से बिगाड़ पैदा हो गया। ऐसे सोचना चाहिए कि हमने बहुत से सियासी लीडर और या सेकुलर पार्टियां सिर्फ जलसे जुलूसों पर इक्तफा करते हैं, यहाँ बयान कर दो वहाँ बयान कर दो तो समझ लेंगे कि सारी कौम हमें वोट दे देगी। जलसे जुलूसों से लोग नारे लगाते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। जलसे जुलूसों में नारे लगाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। उन नारों की आवाज़ और नारों की गूंज में हम समझ लेते हैं कि सारे लोग हमारे हो गए हैं। और ऐसे ये गलती घर घर पहुंचकर लोगों की जहन साजी करने के बजाय सिर्फ बयानबाजी से समझते हैं कि जहन साजी हो गई, जबकि दुश्मन ताकतें घर घर पहुंचकर जहन साजी करती हैं। और ऐसे ही रोज़ाना सोशल मीडिया की तरफ से होने वाले प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल अपनी पार्टी या सेकुलर पार्टियों की तरफ से जो सफाई पेश करना चाहिए, जो एतराज़ात, जो इल्ज़ामात, जो झूठी बातें पार्टियों की तरफ या किसी भी जमात और तंजीम की तरफ मंसूब की जाती हैं, उसका सही जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, तो फिर कौम का जहन आहिस्ता आहिस्ता सेकुलर मिजाज से ख़त्म होकर वो तशद्दुद और फ़िरका परस्त बनना शुरू हो जाता है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वोटिंग से पहले, वोट डालने से पहले इस बात का ध्यान रख लें कि अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्हीं अच्छे दिनों के वादे पर जो वोट हासिल किए गए, क्या वो अच्छे दिन आ गए? क्या वो अच्छे दिन यही थे कि महंगाई बढ़ती चली जाए और टमाटर 200 रुपए तक किलो पहुंच जाए? वो अच्छे दिन यही थे कि नोटबंदी के ज़रिए से कतार में लगा दिया जाए? वो अच्छे दिन यही थे कि जीएसटी के ज़रिए से इकनॉमिक की कमर तोड़ दी जाए? वो अच्छे दिन यही थे कि मॉब लिंचिंग के ज़रिए से मुसलमानों को मार दिया जाए? वो अच्छे दिन यही थे कि गांव रक्षक के धंधा करने वाले जानवर की इतनी इज्जत और कदर करते हैं कि इंसान की सूली चढ़ा देते हैं? हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि वोटिंग से पहले वो अच्छे दिन कौन से थे, वो अच्छे दिन आए कि नहीं आए। और एक बात, मुसलमानों के करने के जो काम है आने वाले इलेक्शनों में, वो एक काम, सबसे पहला काम, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है, मुसलमान अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। और यहाँ मुल्क में रहने वाली तमाम सेकुलर पार्टियाँ आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मुसलमानों का इत्तेहाद हिंदुओं के मुकाबले में नहीं है। वो हिंदू भाई हमारे भाई हैं, इस मुल्क के भाई हैं। हमारा दुश्मन हिंदू नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है। जो मुल्क का दुश्मन है वो मुसलमानों का भी दुश्मन है। जो इस्लाम का दुश्मन है वो मुसलमानों का भी दुश्मन है, वो दूसरी अक़लियतों का भी दुश्मन है। इसलिए कोई मुसलमान ये जहन में ना रखे कि जितने हिंदू भाई बसते हैं वो सब हमारे दुश्मन हैं या हम उनके दुश्मन हैं। नाउज़ बिल्लाह, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। बहुत से, बल्कि 80% हिंदू भाई जिनके अंदर सेकुलर मिजाज है, वो फ़िरका परस्त और तशद्दुद परस्त नहीं है। मुसलमान इस गलत फहमी में ना रहे और गैर मुस्लिम भी इस गलत फहमी में ना रहे कि मुसलमान उसका दुश्मन है। मुसलमान उसे अपना भाई समझता है, अपना पड़ोसी समझता है। जहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम पेट भर कर खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए, तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। वो पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है, वो हिंदू भाई अगर पड़ोसी है, वो भूखा सो रहा है और मुसलमान पेट भर के खा के सोए, हरगिज़ ये मुसलमान कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। उस गैर मुस्लिम पड़ोसी का भी ख्याल करना इस मुसलमान की जिम्मेदारी है। इत्तेहाद, फ़िरका परस्त, तशद्दुद परस्त तंजीमों और पार्टियों के मुकाबले में मुसलमानों का वोट तकसीम ना हो जाए, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए ना रह जाए, इसलिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। और ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मुसलमान, जब आप देख लें हमारे हिंदू भाइयों में या दूसरी मजहबी तंजीमों में, उनमें भी आपस में इख्तलाफ है। सारे सनातनी धर्म के और आर्यन समाज के ये सब मुत्तहिद नहीं हैं, उनमें भी आपस में इख्तलाफ है। ईसाइयों में 3 बड़े बड़े मज़हब पाए जाते हैं, कैथोलिक मज़हब अलग है, दूसरे 2 मज़ाहिब अलग हैं। हर मज़हब में बड़े बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब आपस में किसी न किसी इज्तिमाई मफाद के लिए मुत्तहिद हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि मुसलमानों में
ایسا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا خدا الگ ہو جائے۔ آرین سماج کا خدا الگ ہے، سناتن دھرم کا خدا الگ ہے، لیکن وہ متحد ہو جاتے ہیں کسی بات پر۔ لیکن مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے رہتے ہوں، جتنے بھی مسلکیں رہتے ہوں، ان میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ خدا الگ ہو جائے۔ اس کے باوجود جب وہ الگ الگ خدا کے ماننے والے ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان آپس میں متحد ہونا اس واسطے کہ ملک کی حفاظت کی جائے، مذہب کی حفاظت کی جائے، اس واسطے متحد ہونا، کسی پر ظلم کرنے کی خاطر نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر نہیں، ہندو بھائیوں کو دشمن سمجھنے کی خاطر نہیں، ملک کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں کا متحد ہونا اور مسلمانوں کے ووٹ کو تقسیم ہونے نہ دینا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے متحد ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، دو باتیں ہیں، ایک ہے ایثار، درگزر کر دو، چھوڑ دو، اصرار نہ کرو، ضد نہ کرو، اور دوسرا کام ہے اجتماعی مفادات کو ترجیح دو۔ میرا ذاتی فائدہ نہیں، قوم کا فائدہ دیکھا جائے گا، میرا ذاتی فائدہ نہیں، ملک کا فائدہ دیکھا جائے گا۔ ملک کا فائدہ اگر ہو، اپنے فائدے کو بھی چھوڑ دو، اور اپنی رائے چھوڑ دینے سے، اپنی ضد سے ہٹ جانے سے اگر قوم کا بھلا ہو سکتا ہے تو اپنی ضد سے ہٹ جاؤ، تبھی جا کر اجتماعیت ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا، میں اپنی ذاتی مفادات میں اڑا رہوں گا اور پھر سب لوگ متحد ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مسلک والے اپنے اپنے مسلک چھوڑ کر سب ایک مسلک میں جمع ہو جائیں۔ حنفی مسلک والے حنفیت چھوڑ دیں، اہل حدیث مسلک چھوڑ دیں، قادیانی قادیانیت کو چھوڑ دیں، اور پھر جماعت اسلامی کے لوگ وہ اپنا مسلک چھوڑ دیں۔ اس کا نام اتحاد نہیں ہے۔ اپنے اپنے مسلکوں پر باقی رہتے ہوئے ہم سب کے لیے جو مشترکہ ضرورت ہے، سب کا ایک متحدہ ایجنڈا ہے، اس کے لیے جمع ہو جانا، اسے کہتے ہیں اتحاد۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں متحد ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اپنا مسلک چھوڑ دے، وہ اپنا مسلک چھوڑ دے، یہ اپنا مسلک چھوڑ دے۔ یہ قیامت کی صبح تک ہونے والی بات نہیں ہے۔ متحد ہونے کے لیے ایک بات قرآن مجید خود فرماتا ہے، آپ دیکھیں، غور کریں، ہم میں اور یہودیوں میں اختلاف ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، اور مسلمان اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، دونوں میں بڑا اختلاف ہے۔ آج بھی یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید یہودیوں سے کیا کہتا ہے؟ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اللہ کے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، آؤ الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہم میں اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے کو ایک ہو جانا چاہیے، چاہے دوسرے مفادات اور دوسرے جزوی اختلاف کیوں نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں کو بھی اپنا بناتے ہیں جہاں پر توحید میں ہم مشترک ہو سکتے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب آدمی مشکلات میں ہوتا ہے، پریشانیوں اور دشواریوں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سونامی آئی، کبھی زلزلہ آیا، کبھی تیز طوفان اور بارش ہوئی، اس طوفان کے دھارے میں اور اس تیز بارش میں اور چلتی تیز ہواؤں میں، آندھیوں میں، جنگل کا درندہ بھیڑ پر، بکری پر حملہ کرنا نہیں چاہتا، سانپ پاس میں کھڑے انسان کو ڈسنا نہیں چاہتا، بچھو کسی سانپ پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی جنگل کا جانور بھی ایسے حادثے کے موقع پر ایک دوسرے کا دشمن بن کے نہیں رہتا، کیونکہ انہیں سب کو ایک حالت آ پڑی ہے، وہ اپنی جان بچانے کی۔ اپنی جان بچانے کے موقع پر کوئی بھیڑیا اور سانپ بھی دوسرے پر حملہ کرنا نہیں چاہتا۔ بالکل یہی بات ایسا ہی سمجھ لیجئے، گویا ان جانوروں میں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، خاموش اتحاد پیدا ہو چکا ہے، خاموش سمجھوتا ہو چکا ہے کہ یہ آنے والی بلا سب کے لیے ہے۔ اب ہم آپس میں اس وقت تک دشمن نہیں ہیں جب تک کہ یہ بلا نہ ٹل جائے، جب تک کہ مصیبت نہ ٹل جائے۔ ہم سب درندے ہونے کے باوجود بھی خاموشی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیا یہ مثال
उन अक्लमंद इंसानों के लिए काफ़ी नहीं है जो आने वाली मुसीबतें, मुल्क पर आने वाले हालात, मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, ये बिल्कुल उसी तूफ़ान और आंधी की तरह है। ऐसे मौके पर एक दूसरे जानवर आपस में समझौता कर सकते हैं, तो क्या मुसलमान आपस में समझौता नहीं कर सकता? मुसलमान आपस में इन मजालिम के मौके पर क्या बंदूक से निकलने वाली गोली ट्रेन में उन 3 मुसलमानों पे जो चली है उसमें मसलक और मशरब का फ़र्क देखा गया, फ़िरक़े का फ़र्क देखा गया? मॉब लिंचिंग में मरने वाले नौजवानों में मसलक और मशरब का फ़र्क देखा गया? सिर्फ नाम पूछकर फायरिंग की गई, नाम पूछकर लाठी चार्ज किया गया। इतनी बात समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि हमें मुसलमानों के नाम से सारी दुनिया जानती है और मुसलमान आपस में एक दूसरे को अलग अलग फ़िरक़ों के नाम से जानता है, अलग अलग फ़िरक़ों के नाम से जानता है। और ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमान मस्जिद में आए और किसी जलसे में आए तभी ये सारे मसलकी बातें शुरू होती हैं, लेकिन जब मार्केट में जाए कोई मसलकी फ़र्क नहीं रहता। मस्जिदों पे तो लिखेंगे ये अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, बड़ा बोर्ड लगा के लिख देंगे कि यहाँ पर देवबंदियों को आना नहीं है। और अगर लिख देंगे मस्जिद जमात अहले हदीस, यहाँ पर इनको आना है, दूसरों को नहीं आना है। आप बताइए, मस्जिदों पर इतने बड़े बोर्ड कि जिसमें दूसरे अंदर दाखिल नहीं हो सकते, अगरचे कि वो मुसलमान हैं, लेकिन यही बोर्ड आपने किसी मार्केट की दुकान पर देखा कि ये अहले हदीस का किराना स्टोर है, यहाँ पर दूसरे मुसलमान खरीदने के लिए नहीं आ सकते। ये देवबंदियों का किराना स्टोर है, यहाँ पर दूसरे मसलक वाले खरीदने नहीं आ सकते। ये अहले सुन्नत वल जमात का दुकान है, ये वही लोग कपड़े खरीदने के लिए आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। बाजार में अपनी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दुनिया की घटिया ज़रूरत ही क्यों ना हो, मसलक देखे बगैर हर कोई किसी से मामला करता है। और मस्जिद में आने के बाद, मस्जिद तक आने वाले लोग भी यहाँ आने के बाद बढ़ जाते हैं कि तू उधर का मैं इधर का। बाजार आबाद है क्योंकि वहाँ पर मसलकों का इख्तलाफ नहीं है। मस्जिदें वैरान हैं क्योंकि यहाँ पर फ़िरक़ा परस्तियों का तसल्लुत और उनका गलबा छाया हुआ है। और हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही यही बयानबाजी करता रहता है। जब तक वह इख्तलाफ बाकी रहेगा तब तक इसकी कुर्सी बाकी रहेगी। जब तक वो ऐसे ही एक दूसरे को काफिर होने के फतवे देता रहेगा तब तक इसका पेट पलता रहेगा। इसीलिए मस्जिदों के दहलीज पर आते ही सारे मसलकों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। बुजुर्गों, जानवरों से तो अक्ल सीखो, जानवरों से तो सबक सीखो कि जुल्म जब आम हो जाता है, तूफ़ान जब सबसे बड़ा तूफ़ान बन जाता है, तो फिर आपसी जुज़वी दुश्मनियाँ देखी नहीं जाती हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या मशहूर है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द यूनुस बिन अब्दुल आला, ये इमाम शाफ़ी से इख्तलाफ कर लिए, दरसगाह से निकल के चले गए, उस्ताद से शागिर्द लड़ लिया। शाम होने के बाद उस्ताद शागिर्द के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाया और शागिर्द ने जब बाहर निकल के देखा ताज्जुब से, मैं जिससे इख्तलाफ और झगड़ा करके आया वो उस्ताद मेरे दहलीज पे आके खड़ा है। और हज़रत इमाम शाफ़ी ने क्या फरमाया, क्या बेहतरीन बात फरमाई, या यूनुस तजमाउना मिआतुल मसाइल व तुफर्रिकुना मसअलतुन वाहिदा। यूनुस, हज़ारों मसले ऐसे हैं जिसमें तू और मैं दोनों मुत्तहिद हैं, एक मसला ऐसा आ गया जिसमें तेरी राय अलग है और मेरी राय अलग है, तू ही बता, एक मसले के इख्तिलाफ से हम आपस में टूट जाएं या हज़ारों मसलों के इत्तिहाद की वजह से हम सब मुत्तफिक हो जाएं। फिर आगे फरमाया, या यूनुस ला तुहामिल इंतिसार फी कुल्लिल इख्तिलाफ, हर इख्तिलाफी बात को झगड़े की हद तक न ले जाओ। फ़ैन फ़ाहियानन कसबुल क़ुलूबि औला मिन कसबिल मुआफ़िक़, बहुत सी मर्तबा आदमी अपना मसलक और नज़रिया जीतने से भी ज़्यादा किसी का दिल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तुम नज़रिया जीत लिए लेकिन सामने वाले के दिल से तुम हार गए। और फरमाया, या यूनुस ला तहदिमिल जुसूरा अल्लती बनैतहा वाबरतहा, तुम जिस पुल को पार करके जा रहे हो उसे तोड़ कर आगे ना बढ़ो। फरुब्बमा तहताजुहा लिल औदति यौमम्मा, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वापस लौट कर आना पड़ता है और जिस रास्ते से तुम गुजरे उसे तोड़ कर गुजरे हो, अब वापस आने की नौबत बाकी ना रही। और कहा, उकरिह अल इख्तिहा अल खता दाइमन, हमेशा गलती को गलती समझो,
वला तुकरिल मुख्ति, और गलती करने वाले को गलत शुमार ना करो। गलती बुरी चीज़ है, लेकिन गलत काम करने वाले को बुरा ना समझो। और सुनो, बात अगर बुरी है तो उस बात की तरदीद करो, लेकिन कहने वाले की ताक़ीर न करो। और एक बात याद रखो, डॉक्टर भी बीमारी दूर करने की कोशिश करता है, बीमार को मारने की कोशिश नहीं करता है। इसी तरह समाज में पाई जाने वाली बीमारियों को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन बीमार को मारा नहीं जाएगा। चाकू कसाब भी चलाता है, चाकू डॉक्टर भी चलाता है। एक की चाकू जान लेती है और एक की चाकू से जान बख्श दी जाती है, शिफा दी जाती है। ऐसे ही मुसलमानों की वो बातें मुसलमानों में जान पैदा करने वाली हों, इत्तेहाद पैदा करने वाली हों, इख्तलाफ वाली बातें ना हो। चंद मसले ऐसे जिसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हज़ारों मसले हैं जिसमें मुसलमान मुत्तहिद हो सकता है। और आप देखें, इख्तलाफ के बावजूद भी आपसी इत्तेहाद की मिसाल हमें सबक लेना चाहिए माजी के उन वाक़ियात से। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है, बैतुल मक़दिस जब फ़तह करने के लिए गए तो वहाँ पर ईसाई और यहूदी जो मुसल्लत थे, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने जासूसों को भेजा कि जो ईसाई बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं उन्हें देख के आओ। जब जासूस गया और देख के आके ख़बर सुनाया तो कितनी अफसोसनाक ख़बर है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो जासूस कहने लगा, मैंने ईसाइयों को देखा कि आपका लश्कर बैतुल मक़दिस पर हमला करने के लिए आ रहा है, लेकिन ईसाइयों में दो पार्टियां बनी हुई हैं और आपस में मुनाजराबाजी हो रही है, आपस में झगड़े बहसम बहसी चल रही है। किस बात पर बहस चल रही है? कहा जाता है एक ग्रुप ईसाइयों का ये है जो ये दावा करता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह जब फांसी दी गई तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गेहूं की रोटी खाई थी, और दूसरी पार्टी ये कहती है कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो जौ की रोटी खाए थे। इस रोटी पर इख्तलाफ कर रहे हैं आपस में ईसाई, जबकि मुसलमानों का लश्कर इन पर हमला करने के लिए आ चुका है। किस बात पर इख्तलाफ? दुश्मन कहाँ आके खड़ा है, जान जाने को है, लेकिन कौन सी बात में इख्तलाफ चल रहा है? ऐसे ही कहा जाता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक ही, जब बैतुल मक़दिस फ़तह करने के लिए सहाबा में से गालिबन हज़रत अमर बिन आस जब आए तो उन्हीं यहूदियों को देखा जो बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किए हुए थे, वो आपस में मुनाजराबाजी कर रहे थे। किस बात पर मुनाजराबाजी? कोई ये कह रहा है कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की डिलीवरी होने के बाद उनका पर्दे बकारत बाकी रहा या ख़त्म हो गया, इस पर बहस चल रही है। और कोई इस पर बहस कर रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पेशाब पाक है या नापाक है। कब? जबकि दुश्मन उन पर हमला करने के लिए आया है। क्या वो हाल आज मुसलमान तबकों में नहीं है? किन जुज़वी मसाइल में मुसलमान इख्तलाफ कर रहा है? एक जगह का वाक़िया है, एक अदालत में मुसलमानों का केस गया, एक वकील साहब के पास केस आया अदालत में। केस का उन्वान मुकदमा किस बात पे था कि ये आमीन बिल जहर कहते हैं और ये आमीन बिस्सर कहते हैं, ये रफ़ायदैन करते हैं, ये रफ़ायदैन नहीं करते हैं। दोनों के वकील आपस में जज के सामने दलाइल दे रहे हैं। जज काफ़ी देर तक सुनने के बाद फिर कहा, इन दोनों से जो आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगा मैं भी हिंदू हूँ और ये वकील भी हिंदू है। ये हिंदू बट्टू अपना तिलक अपना पेशानी में चौड़ाई पर लगाता है और मैं तिलक अपना ऊंचाई पर लंबापन में लगाता हूँ। मेरे और इसके इबादत में फ़र्क है, मेरे और इसके मूर्ति अलग है, इसका मूर्ति की पूजा अलग है, मेरी अलग है, लेकिन पेशे से और पैसे के वास्ते हम दोनों एक हो गए। तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा रसूल एक है और तुम्हारा मज़हब एक है, तुम्हारी कुरान एक है, लेकिन तुम फिर भी अपने मज़हब की खातिर एक होना नहीं चाह रहे हो। हम पैसे की खातिर एक हो गए, हम पेशे की खातिर एक हो गए, लेकिन तुम मज़हब की खातिर एक होना नहीं चाह रहे हो। आप देख लीजिए, हसनुल बन्ना रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़िया है। उन्होंने एक मस्जिद में देखा कि चंद लोग एक जमात बनाकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो 20 रकात तरावी वाले हैं, और चंद लोग 8 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो 8 रकात तरावी वाले हैं। तो हसनुल बन्ना रहमतुल्लाहि अलैह ने देख के फरमाया, आज भी एक वीडियो क्लिप ऐसा चल रहा है पड़ोस मुल्क का, जहाँ पर एक मस्जिद में 2 इमाम एक वक्त में नमाज पढ़ा रहे हैं। कितने पागलपने की बात है। अगर एक इमाम को निकाल दिया गया, वो निकल जाए तो क्या रोज़ी अल्लाह ताला नहीं देगा?
भूख से मर जाएंगे। ऐसी जिल्लत वाला दिन देखने के लिए उम्मत जी रही थी कि मस्जिदों के अइम्मा इकराम, अगरचे के वाक़या नादिर है, किसी एक जगह का है, लेकिन जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक जगह की बुराई अब एक जगह बाकी नहीं रहती है, उसे फैला दिया जाता है। कितनी जिल्लत की बात देखनी पड़ी मुसलमान समाज को। एक मस्जिद में 2 इमाम एक ही वक्त में नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, फ़िक़ही लिहाज से वो मौजू अलग है, लेकिन इससे जो इमेज जाती है वो इमेज का क्या होगा। हसनुल बन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देख के फरमाया, अफसोस है तरावी 8 हो या 20 हो, ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, और मुसलमानों का आपस में मुत्तहिद होना ये फ़र्ज़ ऐन है, ये किसी के लिए छुटकारा नहीं है इससे। अब बताओ, अगर 8 पढ़ने वाले 20 पढ़ने वालों के पीछे 8 पढ़कर निकल जाते, एक जमात होती, इत्तेहाद और इत्तेफाक जाहिर होता, तो क्या ये बेहतर नहीं था इसके मुकाबले में कि इसने अलग जमात बनाई, उसने अलग जमात बनाई। हमने सुन्नत को जिंदा करने के लिए फ़र्ज़ का गला घोट दिया, और सुन लो, जिस सुन्नत को फ़र्ज़ का गला घोट कर जिंदा किया जाता है, उस सुन्नत से हिदायत नहीं फितना फैलता है, उस सुन्नत से हिदायत नहीं फितना फैलता है। हयातुस सहाबा की रिवायत है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में मिना के मैदान में, अरफा के मैदान में हाजियों को 4 रकात नमाज पढ़ाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रकात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रकात पढ़ाया करते थे। हज़रत उस्मान ने 4 रकात पढ़ाया। हज़रत अबू ज़र आगे बढ़कर इख्तिलाफ किए कि मैंने नबी के पीछे, अबू बकर और उमर के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने 2 रकात पढ़ाई और तुम 4 पढ़ा रहे हो। हज़रत उस्मान ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 रकात पढ़ाने के लिए इकामत हो गई। सफ में, पहली सफ में पहला मुसल्ली जो इक्तदा करने के लिए खड़ा हुआ वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नमाज के बाद किसी ने कहा, आपके पास दलील थी, रसूलुल्लाह को देखा आपने, शेखैन को देखा आपने, फिर आपने अलग जमात क्यों नहीं बनाई, उस्मान के पीछे क्यों आप नमाज पढ़ी? तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, सुनो, अबू ज़र का 2 रकात नमाज एक्स्ट्रा पढ़ लेना ये ज़्यादा बेहतर है उम्मत को 2 जमातों में बांट देने से, उम्मत को 2 तंजीमों और 2 फ़िरक़ों में बांट देने से 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है। क्या हुआ, मैं 2 रकात ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन उम्मत तो मुत्तहिद रही, कौम तो मुत्तहिद रही। आज मुसलमानों में सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले इलेक्शनों में मुसलमान मुत्तहिद होकर दिखाएं। आप देख लीजिए, तारीख़ पढ़िए, 1900 तक, सन 1900 तक इसराइल पर जो कब्ज़ा यहूदियों का शुरू हुआ 1918 से शुरू हुआ है। उससे पहले तक यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, हिर्स और लालच के चक्कर में जलील बनकर पूरी दुनिया में पैसे के मोहताज होकर जी रहे थे। सन 1900 की इब्तदाइयात में उन्हें अक्ल आई कि हम सबको एक होना चाहिए। तब से जब वो मुत्तहिद होना शुरू हुए, 1918 और 1919 से लेकर 2019 तक की रिपोर्ट है, 95% इसराइल पर उनका कब्ज़ा हो चुका। बस वो नहीं, मीडिया के जरिए से सारी दुनिया पर यहूदियों का कब्जा हुआ। किस वजह से? उन बिखरे हुए ज़र्रात का मुत्तहिद होने की वजह से। मुसलमान 20 करोड़ है, अगर ये एक हो जाए, और सुनो, बार बार ये कह रहा हूँ, एक होना नाउज़ बिल्लाह इस मुल्क के हिंदुओं को मारने की खातिर नहीं, नाउज़ बिल्लाह हरगिज़ नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे खैरखा हैं, हम उनके भाई हैं। मुल्क की हिफाजत की खातिर, अपने वोट को बिखरने ना देने की खातिर, क्या हम ऐसे मौके पर भी मुत्तहिद नहीं हो सकते? ऐसे मौके पर भी अपनी राय नहीं छोड़ सकते? ऐसे मौके पर भी अपनी जिद नहीं छोड़ सकते? बयान सुनेंगे, फिर उठेंगे, फिर वही तफसीरें करेंगे कि ये पार्टी वैसी, ये पार्टी ऐसी। हम किसी अपने बड़े से पूछ लें, क्या हमारे पूरे तेलंगाना में और हर ज़िले और सूबे में रहने वालों में कोई बड़ा आलिम आपको ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी इक़्तिदा में आप पूछें कि हम क्या करें ऐसे मौके पर? हम इल्ज़ामात और ताने देते हैं कि हमारे उलमा और हमारे कायदीन, हमारे इस्लामी स्कॉलर्स हमें रहबरी नहीं करते हैं। हम में कितनी तलब आई, हमें जाकर उनसे पूछें
سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس موقع کی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا ذمہ داریاں پوری صرف علماء پر آتی ہیں؟ ہمارے زکوٰۃ کے مال کھانے کا الزام ان پر، صدقے کا مال کھانے کا الزام ان پر، چندے میں گھوٹالے کا الزام ان پر، تنخواہوں کی کمی کا الزام ان پر، قوم میں ذلیل بنا کر رکھے جانے کا معاملہ ان کے ساتھ۔ پھر جب قوم کی رہبری کی بات آتی ہے، ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے، ان سے جا کر پوچھنا نہیں چاہیں گے، حالات کا جائزہ لینا نہیں چاہیں گے، دشمن کو پہچاننا نہیں چاہیں گے، اور پھر الزام دیں گے ان علماء پر کہ یہ ہماری کیا رہبری کر رہے ہیں۔ جی چرانے سے، آنکھ موچ لینے سے، بلی اگر آنکھ بند کر لے اور دودھ پینے لگے، اس کا مطلب نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اپنا سر زمین میں دھسا دینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والا طوفان تھم جائے گا۔ اپنے بس کا دیا جلانا ہوگا، اپنے بس کا دیا جلانا ہوگا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں میرے دوست، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں میرے دوست، وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے بس کا دیا جلانا ہوگا۔ اپنے ذمے جو چراغ جلانا ہے وہ کرو، تب جا کے اللہ تعالی حالات درست کریں گے۔ پہلا کام آپ دیکھ لیجئے، مسلمان ہر دوسرا کام اختلافات بھڑکانے کے لیے کبھی قرآن کو جلایا، کبھی نبی کو بدنام کیا، کبھی فلاں اعتراض کیا۔ ہر اعتراض کا جواب دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اب ان حالات میں ایسی بحثوں میں نہ پڑیں جو بحثیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، جن مسائل کا جواب بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی تنظیم ہو جو جوابات دیتی رہے اور ساری قوم مقصد میں لگی رہے۔ بھڑکانے والوں کو بہترین جواب دے کر خاموش کر دیا جائے۔ اس کے لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک مسلمان کو جنہیں آپس میں اختلاف کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا، تو ایک غیر مسلم وکیل آیا، بھڑکانے کے لیے ایک سوال کیا، کہا میں سارے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں بہت اختلاف کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا اختلاف ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا جو دیوبندی مسلک کے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، بس وہ رفعین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہم بغیر رفعین کے پڑھتے ہیں، لیکن نماز دونوں کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ وہ زور سے آمین کہتے ہیں اور ہم آہستہ کہتے ہیں، لیکن نماز دونوں کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم دونوں میں اس بات کا اتفاق ہے کہ اللہ ایک ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر نہیں ہو سکتے، ہم اس بات پر متحد ہیں۔ ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، ہزاروں خداؤں کو ہم نہیں مانتے۔ وہ آیا تھا بھڑکانے کے لیے اور اسی کو الزامی جواب دے دیا کہ ہم اس بات میں تو متحد ہیں۔ تو ایسے جوابات سے اپنے کو سیف سائڈ کرو کہ مسلمانوں میں بھڑکاؤ نہ ہو، مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اور تیسرا کام 100% ووٹر آئی ڈی بنانے کا اہتمام کرو۔ چوتھا کام 100% ووٹ ڈالنے کا اہتمام کرو، ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے رائے لے لیا کرو۔ اور پانچواں کام، ساری محنت کرنے کے بعد بھی نام نمود کا خیال نہ رکھو، شہرت کا خیال نہ رکھو کہ ہماری پارٹی کر رہی ہے، ہماری تنظیم کر رہی ہے، ہماری مسجد والے کر رہے ہیں، یہ جمعیت کر رہی ہے، وہ جماعت کر رہی ہے۔ کام کو مقصود بنایا جائے، نام کو مقصود بنایا نہ جائے۔ جہاں پر بھی کام شروع ہوا، اپنا بیانر، اپنا نام، اپنا لیبل یہ جب آ جاتا ہے، فلاں کی صدارت، فلاں کی زیر سرپرستی، فلاں کی زیر نگرانی، فلاں کی قیادت، اور جب نام اس وقت تک بیانر پہ نہ آئے، اسٹیج پہ آنے تیار نہیں، جلسے میں آنے تیار نہیں۔ وہ لوگ جلسہ کر رہے ہیں، ہم کیوں کریں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ابھی بھی اختلافات رہیں گے، ابھی بیانر کی لالچ باقی رہے گی، ابھی اسٹیج کی ہوس باقی رہے گی۔ جو زمین میں گھس کر کام کر رہے ہوں، جو خاندانوں کو چھوڑ کے کام کر رہے ہوں، جو قوم کی خاطر، اپنے مسلک اور مذہب کی خاطر وہ بیوی تک کو چھوڑ دیتا ہو، گھرانے تک کو چھوڑ دیتا ہو، تمہیں اپنے یہ اسٹیج، یہ اپنے بیانر چھوڑنے کا بھی خیال نہیں آتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ماضی میں کبھی نہیں سنا کہ حضرت ابوبکر بھی اپنی جگہ پر کام کیے، لیکن عمر نے کبھی
کبھی ان پر تنقید کی ہو, ابو بکر کے کام سے حسد کیا ہو, عمر نے کام کیا لیکن بعد میں عثمان کو ہم نے نہیں دیکھا عمر کے کام سے حسد کیا ہو, عثمان نے بھی کام کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ علی نے عثمان سے حسد کیا ہو, ابو حنیفہ نے بھی کام کیا ہم نے نہیں دیکھا امام شافعی نے ابو حنیفہ سے حسد کیا ہو, امام مالک نے بھی کام کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل نے امام مالک سے حسد کیا ہو, ابن تیمیہ نے بھی کام کیا لیکن ہم نے نہیں دیکھا انہوں نے اپنے سلف میں گزرے ہوئے ائمہ اکرام پر تنقید کی ہو. ہر زمانے میں ہم نے ایسے اسلاف کو دیکھا ہے جو اپنے معاصر کی قدر کرتے آئے ہیں, جو ہم اپنے ساتھ دینے والے دینی شعبوں کے قدردان بن کے آئے ہیں. ہر شعبہ اپنی جگہ پر ضروری ہے, مدارس بھی ضروری ہیں, خانقاہیں بھی ضروری ہیں, تبلیغ بھی ضروری ہے, رفاعی کام بھی ضروری ہے. کسی کو تنقید کا نشانہ ایسے بنانا, یہ میسیج دینا کہ کام صرف ہم کر رہے ہیں, دین کا کام صرف ہمارا ہے, نبیوں والا کام صرف ہمارا ہے, باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے گزارے کی خاطر کر رہے ہیں, تنخواہیں لے کر رہے ہیں, پیسے کی خاطر کر رہے ہیں. ایسی گھٹیا سوچ, ایسی گندی زبان اور ایسی اپنے خاندان کو شرمندہ کرنے والی حرکتیں اس موقع پر نہ کرو, اس موقع پہ نہ کرو. ہر کام ضروری ہے, ہر کام کرنے والے کی ایسی قدر کرو صاف ظاہر ہو کہ یہ ہمارا مخلص ہے, یہ ہمارا معاون ہے. یہیں سے سمجھ لو کہ ہمارے پاس تنظیمیں بہت زیادہ, تحریکیں بہت زیادہ, عقل مند افراد بہت زیادہ, کام کرنے والے بھی زیادہ, اس کے باوجود بھی مقصود اور منزل کیوں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر کام کرنے والا پورا کا پورا تاج اپنے سر لے جانا چاہتا ہے. ہر کام کرنے والا پوری کی پوری تعریف اپنے لیے کر لینا چاہتا ہے. حتیٰ کہ ایک مسجد میں رہنے والی کمیٹی کے 10 سے 11 افراد بھی کوئی کام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پوری کمیٹی کی تعریف نہیں, میری تعریف ہو کہ میں نے کرایا ہے, میری تعریف ہو کہ میں نے یہ رائے دی ہے, میری تعریف ہو کہ میں نے یہ خیال کیا ہے. اللہ کے بندوں, اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو اسلام میں لایا, ایسے تاتاری جن کے بارے میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے آسمان نے کبھی وہ ظلم نہ دیکھا ہوگا, زمین نے کبھی وہ ظلم نہ دیکھا ہوگا جہاں انسانوں کے سروں کو جمع کر کے ایک ڈھیر لگا دیا گیا ہو اور اس انسانوں کی دھڑوں پر کھڑے ہو کر تاتاریوں کا بادشاہ اپنی حکمرانی کا اعلان کرتا ہو. ایسا ظلم قیامت تک نہ کوئی دن دیکھے گا, نہ کوئی قوم دیکھے گی, نہ ازل سے کسی نے دیکھا ہے. ایسے ظالموں کو بھی اللہ نے اسلام میں لایا. وہ بادشاہ مسلمان بنے, نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تاریخ نہیں بتا سکتی کہ تاتاریوں کو اسلام میں لانے والا کون ہے, کس نے محنت کی, نہیں کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے کس کی قربانیوں کو قبول کیا. ایسے ہی جانیں لٹانے کا جب وقت ہو, قوم کی خاطر اپنے مفادات قربان کرنے کا وقت ہو, افسوس یہ ہے کہ لوگ فلاں پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ہماری گلی کی سڑک نہیں بنایا, فلاں کو نہیں دینا چاہتے ہیں اس واسطے کہ وہ ہماری کمپنی کو لائسنس نہیں دیا, فلاں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں اس واسطے کہ وہ ہمارے بچے کو ٹکٹ نہیں دیا. یہ ذاتی مفادات کی خاطر ملک کیا ہوگا, مذہب کیا ہوگا, مسلمان کیا ہوگا, یہ کچھ نہیں سوچا جاتا ہے. اتنی گھٹیا اور ہلکی سوچ رکھنے والوں کو سن لینا چاہیے. مظالم کا یہ طوفان, ظلم کی یہ داستان, یہ آندیاں اور یہ دیوار نقش جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ تمہیں ایک دعوت دی جا رہی ہے متحد ہونے کی, تمہیں دعوت دی جا رہی ہے ملک کی ذمہ داری نبھانے کی, پھر بھی تم نے اس نقش دیوار کو نہیں پڑھا, پھر بھی تم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا, پھر بھی تم نے اپنے بھارتی اور انڈین اور مسلمان ہونے کی ذمہ داری نہیں نبھائی, پھر یہ قوم کٹنے کے ہی قابل ہے, یہ قوم ذلیل اور رسوا ہونے کے ہی قابل ہے, یہ قوم کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. تاریخ کے اوراق میں ان کو بزدل نامرد کے نام سے لکھا جائے گا, احمق اور بے وقوف کے نام سے لکھا جائے گا, اور ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے ہماری قبروں پہ آ کر لعنت کرے گی کہ انہوں نے اپنے وقت میں جو ذمہ داریاں سیاسی لحاظ سے کرنی تھی وہ نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے آج ہمیں مسجد کے بجائے مندر میں گھنٹا بجانا پڑ رہا ہے ان ہمارے اسلاف کی نامردی اور نامرادی کی وجہ سے. اس واسطے اس وقت کی سیاسی ذمہ داری کو پہچانو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.